اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی گزر رہی ہیں آپ کی ویکیشنز؟ اسٹڈی ہو رہی ہے آپ کی؟ آپ نے نوٹس کلیکٹ کر لینے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے نوٹس کلیکٹ نہیں کیے اکاؤنٹ آفس سے تو پلیز اسے کلیکٹ کریں تاکہ اپنا ورک ٹائملی کمپلیٹ کر سکیں. آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے، دوسرا لیکچر کلاس 5. سبق کا نام ہے، سبق نمبر 17 ہے اور سبق کا نام ہے کون بنے گا اسکاؤٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیسن کے نام سے، سبق کے نام سے، کہ یہ جو سبق ہے یہ کس کے بارے میں ہے. یہ اسکاؤٹس کے بارے میں ہے. اسکاؤٹ کا میننگ ہوتا ہے نگران. اس کا معنی ہوتا ہے نگران، یعنی خیال رکھنے والا. تو اس میننگ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سبق کس کے بارے میں ہے. یہ سبق ایسے بچے کے بارے میں ہے جو اس کا نام ہے عمار، اور اس میں وہ 3 اسکاؤٹ سے متعارف ہوا آج. اور وہ معمول کے مطابق اسکول جا رہا تھا، تو اسکول جانے کی اسے بہت جلدی تھی. وہ ناشتے بھی اس نے جلدی کیا تاکہ وہ جلدی سے اسکول پہنچ جائے، کیونکہ اسکول میں ٹیچرز نے اس کو بتایا تھا کہ کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو وہ اسکول میں ان سے ملاقات کریں گے سب بچے. تو عمار کو اسکول جانے کی اس لیے بہت جلدی تھی، اور اس نے اسکول کی بس کا ہارن سنا اور فوراً ہی بستہ اٹھا کر اسکول کی طرف، بس کی طرف بھاگا اللہ حافظ کہہ کر اپنی امی جان اور بھائی کو. جب وہ اسکول پہنچا تو وہاں پھر ظاہر ہے اسمبلی ہوئی. اسمبلی کے بعد بچے جو ہیں وہ قطار بنا کر اسکول کے مرکزی ہال میں جمع ہو گئے، اور پرنسپل صاحب نے پھر ان سب بچوں کو 3 بچوں سے ملوایا. وہ 3 بچے کون کون سے تھے؟ ایک بلال اور ایک حسن اور ایک عثمان. بلال، حسن اور عثمان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 بچے ہیں، اور ان تینوں نے اسکاؤٹ کا جو یونیفارم ہے وہ پہنا ہوا ہے. اور یہ جو اسکول کے بچے ہیں یہ یہاں اسمبلی ہال میں جمع ہیں. تو یہ مہمان تھے جن کو پرنسپل صاحب بچوں سے ملوانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ بچوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسکاؤٹ جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا کام ہوتا ہے. تو 7ویں کلاس کے ایک بچے نے بتایا کہ پچھلے سال ان کے گاؤں میں سیلاب آیا تھا، تو اسکاؤٹ ٹیم کے ارکان نے ان لوگوں کی بہت مدد کی تھی. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ یہ اسکاؤٹ ٹیم جو ہوتی ہے یہ رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہے، رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، اپنی خوشی سے دوسروں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے. تو اس میں کوئی کسی کو زبردستی نہیں کہتا کہ آپ نے کرنا ہے. یہ خود ہی بوائز جو ہوتے ہیں وہ خود ہی آگے آتے ہیں، لڑکے خود ہی آگے آتے ہیں اور ایک دوسرے کی نیڈی پرسنس کی مدد کرتے ہیں، غریب لوگوں کی، یا جہاں جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے وہاں پر یہ مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. بلال جو تھا ان میں سے ایک اسکاؤٹ، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس تنظیم کی تاریخ کے بارے میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اسکاؤٹنگ کا آغاز ایک انگریز فوجی لارڈ بیٹن پاؤل نے 1907 میں برطانیہ سے کیا، اور یہ تحریک جو ہے یہ بہت مقبول ہوئی، بہت مشہور ہوئی، اور جلد ہی دوسرے ممالک نے بھی اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی، یعنی اس میں شامل ہو گئے اس تحریک میں. اب اسکاؤٹنگ ایک عالمی تحریک ہے. پاکستان میں یہ تحریک جو ہے یہ قیام پاکستان کے وقت جب مہاجرین کے قافلے لاہور پہنچے، آپ کو پتہ نا جب پاکستان بنا تو کتنی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں. مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنا مال و اسباب وہیں چھوڑا، اور خود سر بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان آئے. تو اسکاؤٹس نے مہاجرین کی خدمت میں دن رات ایک کر دی. مہاجرین کون تھے؟ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. انہوں نے اسکاؤٹس نے دن رات ایک کر دیا، یعنی بہت محنت کی.
ان کی خدمت کرنے میں. یہ نہیں دیکھا کہ رات ہے یا دن ہے، جس ٹائم بھی ان کو ضرورت تھی انہوں نے خدمت کی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسکاؤٹ تنظیم کی خدمات کی دل کھول کر تعریف کی. ظاہر ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے نا. اور بچوں نے پھر ان سے سوال کیا کہ ہم لوگ بھی اس تنظیم میں شامل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے بتایا جی ہاں، اب یہ عمر لکھی ہوئی ہے جو بچے شامل ہو سکتے ہیں. جس عمر کے بچے شامل ہوتے ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہے شاہین اسکاؤٹ 6 سے 11 سال کی عمر میں. 6 سال سے لے کر 11 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں اگر وہ اسکاؤٹ بننا چاہیں. اور پھر اس کے بعد جو کیٹیگری آتی ہے، جو گروپ آتا ہے وہ ہے بوائے اسکاؤٹ 11 سال سے 17 سال کی عمر تک. پھر تیسری گروپ میں آتے ہیں روور اسکاؤٹ 17 سے 25 سال کی عمر تک کے جو لڑکے ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر اسکاؤٹ کیا کام کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر اسکاؤٹ طالب علموں کی ایک تنظیم ہے، یعنی جو پڑھنے والے لوگ ہیں، طلباء و طالبات ہوتے ہیں، ان کی ایک تنظیم ہے. یہ اسکاؤٹ اپنے تعلیمی اداروں، شہروں اور ملک میں دوسروں کی بھلائی کے لیے خوشی خوشی کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. ان اسکاؤٹ کو خیمہ لگانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہے، کوئی فاصلہ ہے گھر سے زیادہ، تو وہاں پر یہ لوگ خیمہ بھی لگا لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سیلاب آتا ہے تو لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی خیمے لگائے جاتے ہیں، وہاں پر کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں، خوراک تقسیم کی جاتی ہے. عارضی پل تعمیر کرنے، اور اگر جیسے سیلاب کی صورتحال ہے، لوگ نہیں آ پا رہے باہر، یا ایسا ہی کوئی کسی مدد کی ضرورت ہے ان کو، تو وہ ان کو پل جو ہے انہوں نے تعمیر کرنا ہے، تو وہ عارضی پل تعمیر کرنے میں بھی ظاہر ہے جو صحیح والا پل تعمیر کرنا ہے، ٹیمپریری نہیں، پرماننٹ جو ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو مستری مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ آ کر کرتے ہیں. لیکن عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے جو تعمیر کیا جاتا ہے پل، اس میں یہ لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کھانا پکانے، آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ تیرنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے. ان کو کھانا پکانا بھی ان کو آنا چاہیے کیونکہ انہوں نے کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے ان کو، تو کھانا پکانا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آگ بجھانے، جیسے کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فائر بریگیڈ کو کال کی جاتی ہے، تو اس میں یہ لوگ حصہ لیتے ہیں. اگر فائر بریگیڈ دیر سے پہنچتی ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے تو اتنی دیر میں یہ لوگ مدد کرتے ہیں آگ بجھانے میں. اور ان کو یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ یہ جسمانی طور پر مضبوط ہو جائیں. ظاہر ہے اگر یہ مضبوط ہوں گے جسمانی طور پر تو ہی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں نا. سیلاب، زلزلے اور حادثات سے متاثر ہونے والوں کی مدد کرنا اس تنظیم کے فرائض میں شامل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1908 میں جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کو، 1905 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے، تو ان کی بھی ان اسکاؤٹس نے مدد کرنے میں یہ لوگ بھی شامل تھے. اس کے علاوہ 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی ان کی مدد جو ہے وہ ہم بھلا نہیں سکتے. بچے جو ہیں وہ بہت غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے. اسکاؤٹ بنتے وقت ایک طالب علم جن باتوں کا عہد کرتا ہے ان میں سے یہ ذرا غور سے سنیں آپ. جب اسکاؤٹ بنتے ہیں تو ایسے نہیں بن جاتے، کام سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پہلے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کریں گے، ملک و قوم کی وفاداری اور خوش اخلاقی سے کام لیں گے. جیسے غصہ نہیں کرنا، مطلب ظاہر ہے کام ایسا ہے کہ آپ نے خوشی خوشی کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے. وہاں بہت زیادہ بھگدڑ مچی ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں زلزلہ آیا ہوتا ہے یا کوئی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں تو بھگدڑ مچی ہوتی ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہاں اپنے خود پر کنٹرول رکھنا ہے اور دوسروں کی مدد اچھے طریقے سے کرنی ہے. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ کون کون جو بنے گا اسکاؤٹ، تو سب بچوں نے کہا ہم سب بنیں گے. سب کا دل چاہتا ہے نا کہ ہم ایک دوسروں کی مدد کریں، اپنے ملک اور قوم کی کام آئیں، اپنے شہر میں دیکھیں جہاں پر ضرورت ہے.
وہاں پر ہم جب ایسا کچھ ایونٹ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم وہاں پر اگر دوسرے شہر میں ہم وہاں نہیں جا سکتے، جیسے ہم چھنگ میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتا ہے یا لاہور میں ہوتا ہے، تو پھر اس وقت صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی جا کے ان لوگوں کی مدد کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے اب ہم اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں. ان کے اہم الفاظ میں تنظیم، شمولیت، تنظیم ہوتی ہے ایک جماعت اور شمولیت شامل ہونا، رضاکارانہ، اپنی مرضی سے، خوشی سے، ملبوس، زیبتن کیا ہوا، پہنا ہوا، لباس پہنا ہوا، تجسس، شوق. یہ آپ نے اہم الفاظ جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے رف کاپی پہ، اور پھر اس کو نیٹ کاپی پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے بعد مشق پہ آ جاتے ہیں. صفحہ نمبر 106. اس میں الفاظ معنی ہیں. الفاظ معنی بھی زیادہ تر تو یہی والے ہیں، اہم الفاظ والے. ملبوس، لباس پہنے ہوئے، شمولیت شامل ہونا، رضاکارانہ اپنی مرضی سے، عارضی تھوڑی مدت کے لیے، تنظیم ادارہ، عہد وعدہ کرنا. اس کے بعد سوالات کے جوابات ہیں. یہ آپ نے کاپی پر سالو کرنے ہیں، نوٹ سے کر لیں چاہے تو آپ جب آپ ریڈنگ کریں گے اس میں سے خود بخود ہی یہ جو ہیں جوابات نکل آئیں گے. یہ آپ نے نیٹ ورک کرنا ہے کاپی پر. اور نیکسٹ ہے درست جواب میں رنگ بھریں. اسکاؤٹنگ کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 3 آپشنز دی گئی ہیں، 1905، 1906 یا 1907. تو بک میں کیا ہے 1907، تو آپ نے 1907 میں رنگ بھرنا ہے، ٹک نہیں لگانا، آپ نے اس کو کلر کر دینا ہے. اس کے بعد ہے اسکاؤٹنگ کا آغاز کس ملک سے ہوا؟ برطانیہ، امریکہ یا پاکستان. تو یہ کیا ہے برطانیہ. عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 2، 3 یا 4. تو کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ 3 پڑھے ہیں. 3 کو آپ نے کلر کرنا ہے، اور اب آپ ساتھ ساتھ کر بھی لیجئے اس کو. اسکاؤٹنگ بنیادی طور پر تنظیم ہے بزرگ شہروں کی، طالب علموں کی یا خواتین کی. تو ہم نے کیا پڑھا ہے سبق میں؟ یہ طالب علموں کی ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے. اس کے بعد اعراب بدلنے سے معنی کی تبدیلی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 107 ہے، یہ دیکھیے بورڈ پر آپ. کیا ہوتا ہے جب ہم کسی لفظ اس میں الفاظ میں اعراب بدل دیتے ہیں تو اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے بھلا ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم زبر لگائیں گے تو یہ بھلا رہے گا، اور اگر ہم اس کے اوپر پیش لگا دیں گے تو یہ بھلا ہو جائے گا. بھولنا، بھلا دینا. بھلا ہوتا ہے، بھلا کا میننگ ہے اچھا، اور بھلا کا میننگ ہے بھول جانا. اسی طرح سے پے کے اوپر زبر، پے زبر لام پل ہوگا، تو اس کا مطلب ہے ایک لمحہ، تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے، ایک لمحہ، ایک پل. اور اگر ہم اس کے اوپر پیش لگا دیں گے تو یہ پل بن جائے گا، جس کے اوپر سے ہم گزرتے ہیں. جب دریا ہوتا ہے تو وہاں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں، خیر تریمو پہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہ پل بن جاتا ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے اعراب بدلا تو اس کا، حالانکہ یہ حروف تو وہی ہے نا، پے اور لام، یہاں بھی پے اور لام ہے، لیکن جب ہم نے اس کے اعراب بدلے تو ان کے معنی بھی بدل گئے. یہ آپ کے بک میں جملوں کو، انہی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. بھلا، بھلا، چوک، چوک، بل اور بل. آپ نے اس کے جملے بنانے ہیں، اور یہ آپ نے بک پر ہی بنانے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا دی گئی مثال کے مطابق جملوں کے آگے زمانہ لکھیں. اس میں بھی آپ کی یہ آپ نے بک پہ ہی سالو کرنا ہے اور آگے زمانہ لکھ دینا ہے. تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، اب سے پہلے جو ٹائم گزر چکا ہے، چاہے وہ اب سے پہلے صبح تھی
یا کل تھا یا پرسوں تھا یا ایک مہینہ پہلے تھا یا ایک سال پہلے تھا، وہ سب فعل ماضی ہو گیا. تو اس کی مثال ہے کہ احمد نے کل ایک کتاب خریدی. تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ جب ہم کوئی بات پہلے کی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ خریدی تھی، پہلے یہ کام کیا تھا نا. تو اس لیے تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے فعل ماضی میں. احمد بازار جاتا تھا، رشید نے روٹی کھائی، جاوید اقبال مدرسہ گیا. اب اوپر کی مثالوں میں کیا ہے؟ یہ کام جو ہے یہ پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کو فعل ماضی کی. اب ہم فعل حال کی طرف آتے ہیں. وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا موجودہ زمانے میں سمجھا جائے. جیسے کہ بچے میدان میں کھیلتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ واحد اور جمع کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہیں تو ہیں آئے گا، اگر ایک ہے تو ہے آئے گا. تو ہم یہاں پر یہ تو نہیں لکھیں گے نا کہ بچے میدان میں کھیلتے تھے، کیونکہ یہ تو فعل حال ہے، ورنہ وہ فعل ماضی بن جائے گا. اور یہاں پر بھی ہم مثال میں دیکھ لیتے ہیں. عائشہ اسکول جاتی، تو جہاں ہے اور ہیں کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل حال. جیسے اس وقت میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، تو یہ فعل حال ہے. آگے ہے فعل مستقبل. وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا آنے والے زمانے میں سمجھا جاتا ہے، سمجھا جائے. جیسا کہ علی کھانا کھائے گا، یعنی آنے والا وقت. اب اس ٹائم کے بعد جو وقت آئے گا وہ چاہے 1 گھنٹے کے بعد ہو یا آدھے گھنٹے کے بعد ہو یا کل ہو، آنے والا کل یا پرسوں یا پھر 1 مہینے کے بعد، تو وہ فعل مستقبل میں شامل ہوگا. موسم گرما میں ہم کہاں روانہ ہوں گے؟ ہم مری روانہ ہوں گے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اکٹھے پرسوں فلم دیکھنے جائیں گے. تو جہاں پر گا، گی اور کے کا استعمال آئے گا تو وہ فعل مستقبل ہوگا. علی کھانا کھائے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل مستقبل. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بک میں سب سے پہلے ہے عائشہ اسکول جاتی ہے تو یہاں پر آئے گا فعل حال. پھر علی کھانا کھائے گا، یہ دیکھیں یہاں پر علی کھانا کھائے گا تو یہ گا آ گیا، تو یہاں پر آئے گا فعل مستقبل. پھر لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں، تو ہیں کو زور دیں تو پھر یہ کیا ہے؟ فعل حال. پھر ہے ہم کل لاہور جائیں گے. اب ہم نے یہ آنے والے زمانے میں کام کرنا ہے تو یہاں پر ہم فعل مستقبل لکھیں گے. لاسٹ ون ہے احمد نے کل ایک کتاب خریدی تھی، تو یہ آپ سے پہلے خریدی تھی یعنی کل خریدی تھی جو گزر گیا، تو وہ فعل ماضی ہے. آپ یہاں پر فعل ماضی لکھیں گے سامنے اس کے. نیکسٹ پیج اوپن کیجئے، پیج نمبر 108. اس میں محاورات جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں آپ نے. آپ بک کی طرف دیکھیں، اس میں آپ کے سامنے مثال ہے آسمان کے ڈیش توڑ لانا. ڈیش نہیں ہے، ڈیش کی جگہ پر کیا ہے؟ ستارے بنے ہوئے ہیں، زیادہ سارے تارے بنے ہوئے ہیں آسمان کے. اب ہم نے یہاں پر لفظ جو ہے نہیں لکھا ہوا، صرف تصویر بنائی ہوئی ہے اس کی، لفظ جو ہے تارے کی. آسمان کے تارے توڑ لانا. نیچے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کیا ہے. اب اسی طرح سے یہ ہے 4 کے بعد لکھا ہوا ہے چاند اور پھر لگانا، اور ہم اس کو اب الفاظ میں لکھیں گے. تصویر کو دیکھ کے اس کا لفظ لکھیں گے، اس کا نام لکھیں گے. 4 چاند لگانا، یہ جو اسپیس ہے اب آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ. پھر آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور ساتھ لکھا ہوا ہے بچھانا، آنکھیں بچھانا. پھر ہے ہاتھ بنا ہوا ہے، ہاتھ بٹانا. پھر ہے ہاتھ اونچا کرنا، اور پھر پھول جھڑنا. یہ محاورات ہیں اور اس کا مطلب بھی آپ نے لکھنا ہے. محاورات مکمل ہو اس طرح کر کے، اور اس کا میننگ آپ یہاں پر ایک لائن لگا کے یہاں پر اس کا میننگ بھی لکھ سکتے ہیں. 4 چاند لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 4 چاند لگانا خوبصورت بنانا اس کو.
آنکھیں مچھانا، خوش آمدید، اچھے انداز میں خوش آمدید کرنا، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، اور پھول جھڑنا، جس طرح کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ہاتھ اونچا کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا. یہ ہیں محاورات اور ان کے معنی بھی. تو یہ آپ نے اس بک پر سالو کرنے ہیں. اب میں آپ کو ڈائری بھی بتا دیتی ہوں. آپ کی کیا ڈائری ہے؟ سبق نمبر 17 کی آپ نے بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کی مشق جو کتاب پر حل کرنے والی ہے وہ کتاب پر حل کریں گے، اور کاپی پر آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ آپ کاپی پر حل کریں گے، اور پھر ان چیزوں کو آپ نے مشق کو کاپی اور کتاب سے یاد کرنا ہے. یہ آپ کا ویکلی ورک ہے. ویسے تو آپ کو ڈیلی بیس پر ڈائری آ رہی ہے، تو وہ اب تک جو آپ کی ڈائری آ چکی ہے، اب آپ کو 24 ڈیٹ کو ونٹر ویکیشن کا ورک ریسیو آپ نے کر لیا ہوگا تھرو واٹس ایپ. اگر ابھی آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. آپ نے اس ورک کو ونٹر بریک میں کمپلیٹ کرنا ہے. اور ویسے تو آپ کا سلیبس تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ونٹر بریک کا جو سلیبس ہے وہ آپ ونٹر بریک میں کمپلیٹ ضرور کریں. اور ابھی بھی اگر آپ نے نوٹس کلیکٹ نہیں کیے، اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو اکاؤنٹ آفس کھلا ہے، آپ وہاں سے جو ہے وہ اپنے نوٹس جو کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اپنا کام ڈیلی بیس پر ڈیلی ڈائری کے ساتھ کمپلیٹ کریں، اور وقت ضائع بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. آپ یہ مت سوچیں کہ ابھی چھٹیاں ہیں، اب تو تھوڑی سی چھٹیاں رہ گئی ہیں اور زیادہ گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب کو، اسکول کو اور اپنی سب مینس کو. اور ہم بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے اسکول اوپن ہو اور آپ اسکول واپس آئیں. نیکسٹ ویک تک کے لیے اللہ حافظ.